ہیں، مسجد کے ائمہ کو کیا تنخواہ دی جاتی ہے اور مدرسے میں پڑھانے والے مدرسین کو کیا تنخواہ ملتی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ قربانی کے ساتھ یہ لوگ چلتے تو آپ کو جو ہے اداروں کا تعاون کرنا ہے، اور جس عالم سے آپ کا تعلق ہو آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ صرف سلام کرتے ہو، مصافحہ کرتے ہو، کبھی اپنے جن علماء سے تعلق ہے ان کی کبھی مالی مدد خاموشی سے کرتے ہو؟ نہیں کرتے۔ ابھی نماز کے بعد 200-400 لوگ مجھ سے مصافحہ کریں گے، 200-400 لوگ مصافحہ کریں گے۔ ایک شخص مسجد میں ایسا ہے کہ جب وہ جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے تو 100 روپیہ مصافحے میں مجھ کو دے کے جاتا ہے۔ اب کیا کوئی دیتا نہیں، اور وہ دیتا ہے تو مجھ کو بھی عجیب سا لگتا ہے۔ نیا پن ہے نا، نیا پن ہے۔ پہلے مسجدوں میں امامت کرنے والوں کو تنخواہ نہیں ملتی تھی، حکومت وقت ان کو وظیفہ دیا کرتے تھے، اور عام مسلمان ان کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ تم کو تو بہت ہدیہ ملتا ہوگا، تو میں نے کہا کہ تم مجھ سے کتنے دنوں سے تعلق رکھتے ہو؟ بولے 25 سال تو ہو گئے ہوں گے۔ میں نے کہا 25 سال میں کبھی 1 روپیہ دیا؟ کبھی ہدیے میں 1 جوڑا کپڑا دیا؟ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا جب 25 سال میں تو نے کچھ نہیں دیا تو مجھ کو حیرت ہو رہی ہے کہ تو یہ کیسے پوچھتا ہے کہ آپ کو ہدیہ تو بہت ملتا ہوگا۔ بولو جب تو ہی نہیں دے رہا ہے تو اور دوسرا کون دے گا؟ تو کہنے کا مقصد ہے کہ جن علماء سے آپ کا تعلق ہو ان علماء کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، ان کی ضروریات ہیں۔ آپ سوچو مسجد کا امام، اس کو 10,000 تنخواہ ملتی ہے، 8,000 تنخواہ ملتی، ہفتے کی نہیں مہینے کی۔ ایمانداری سے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتانا اتنے پیسے میں اس کا گھر چلے گا؟ لیکن اللہ پاک کی قدرت، ربوبیت ہے اس کی کہ اتنے کم مشاہرے اور تنخواہ میں وہ اپنا گھر چلا لیتے۔ میں جب مسجد میں امام ہوا تو سائیکل پہ آتا تھا، پھر میں نے 50 خریدی، 50 پر آنے لگا تو مجھ کو کچھ ذمہ داران کہنے لگے، شہر کے ذمہ داران، کہ تم 50 پہ آتے ہو؟ بولا کیوں، تم کو حیرت ہے کیا؟ تم یہ چاہتے ہو کہ میں گدھے پہ بیٹھ کے آیا کروں؟ یعنی اماموں کے تعلق سے لوگوں کی سوچ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اگر اچھا کپڑا پہنے تو لوگوں کا پیٹ دکھتا ہے، اچھی گھڑی ہو تو لوگوں کا پیٹ دکھتا ہے، اچھا چشمہ ہو تو لوگوں کا پیٹ دکھتا ہے، اچھی سواری ہو تو لوگوں کا پیٹ دکھتا ہے۔ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ جن علماء کرام سے آپ کا تعلق ہو اپنی جائز حلال کمائی سے ان کا تعاون کرنا چاہیے۔ کریں گے؟ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات، نہیں تو آپ سوچیں گے کہ مفتی صاحب جو ہے اب لائن لے رہے سب کی۔ نہیں، جن علماء سے آپ کا تعلق ہے ان علماء کرام کو اپنی جائز حلال کمائی سے آپ ان کا تعاون کریں۔ تعاون کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو وقتاً فوقتاً ہدایہ وغیرہ دیتے رہیں۔ اپنے لیے کپڑا خریدیں، ان کے لیے بھی 1 جوڑا کپڑا خریدیں، اپنے لیے چپل جوتا خریدیں، ان کے لیے بھی خریدیں۔ کتنے کا آتا ہے؟ کتنے کا آتا ہے؟ لیکن حضور نے فرمایا تہادو تحابو، ہدیہ لیتے دیتے رہا کرو، آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ اور میرے کہنے کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر یہ ہے کہ ان علماء کرام کو آپ اس لیے دو کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہے۔ آپ ان کو اس لیے ہدیہ دو کہ یہ ہمارے امام ہیں، آپ ان کو اس لیے ہدیہ دو کہ یہ دین کے محافظ ہیں، قرآن کریم حدیث پاک کا علم حاصل کر کے پچھلوں سے علم حاصل کیا، اس کو آگے پہنچانے میں ان کا رول اور کردار ہے۔
آپ یہ نیت کر کے کہ یہ اللہ کے رسول کے وارث ہیں، آپ ان کو دو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ اگر اللہ کی